99 न्यूज़ चैनल। میں قادری دیوانہ، میں قادری مستانہ، میں قادری دیوانہ، میں قادری مستانہ، یا غوث فقیروں کی، یا غوث فقیروں کی تم لاج نبھا جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغام مصطفیٰ کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد وسیم صادق بندگی حاضر خدمت ہے۔ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان ایک ایسی مقدس ہستی، اولیاء کرام کی صفوں میں ممتاز حیثیت رکھنے والی شخصیت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، اولیاء کرام جس بھی سرزمین پر موجود ہوتے ہیں، یقیناً وہ اس خطے والوں کے لیے، اس علاقے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ باعث خیر و برکت ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اولیاء کرام وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، جو دیانتدار بھی ہوتے ہیں، جو صالح بھی ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر خوش اخلاقی پائی جاتی ہے، جن کے اندر صلہ رحمی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام وہ صفات ہیں جو اولیاء کرام کی ذات میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم ولی کی پہچان قرآن کی معرفت سے کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب کے اندر بھی اولیاء کرام کی بہت ساری صفات کا تذکرہ فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر ارشاد ربانی ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اولیاء کرام کی صفات ان الفاظ میں بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرحمن۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر ان کی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو جاہل طبقہ ہوتا ہے، جو بحث و مباحثہ کرتا ہے، جو الجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے مزاج کے اندر سختی نہیں ہوتی، الجھنا نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آگے یہ بھی فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتیں عبادت کے اندر گزارتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ الغرض، قرآن کریم نے بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، اولیاء کرام کی صفوں میں جو بھی شامل ہونے والے لوگ ہوں گے، وہ عبادت گزار بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، وہ پرہیزگار بھی ہوں گے، وہ صلہ رحمی کرنے والے بھی ہوں گے۔ انہی مقدس ہستیوں کے اندر ایک عظیم نام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آتا ہے۔ آپ سن 470 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور 561 ہجری کے اندر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یوں کل ملا کر آپ نے 91 برس کی عمر پائی، اور اس طویل عمر کے اندر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے بے شمار جو ہے وہ ایسے راستے چھوڑے، ایسے طریقے چھوڑے، ایسی تعلیمات چھوڑی
کہ جنہیں یقیناً ہم اپنا کر اپنی زندگی کو اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ہم آپ کی عبادت پر تبصرہ کرنا چاہیں تو آپ کی عبادت کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جن پر ہم یقین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، جو ہمارے لیے ناقابل یقین ہوتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اس انداز سے بھی عبادت کر سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 15 سال تک تسلسل کے ساتھ رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک نوافل کے اندر روزانہ آپ ایک قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ ایسی بات ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اور ہم جو ہے اس پر یقین کرنا ہمارے لیے قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو 15 سال تک تسلسل سے روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتے ہوں۔ چونکہ ہماری عادات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، اس لیے یہ باتیں ہمیں اپنے مزاج کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ اس کائنات میں ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس انداز سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی صحبت میں 40 سال کا عرصہ میسر رہا، اور ان 40 سالوں کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عشاء کے لیے جو وضو فرمایا کرتے تھے، اسی وضو سے آپ نماز فجر بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو ناقابل یقین ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص 40 سال تک تسلسل سے پوری رات جا کر عبادت کرتا ہو اور عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتا ہو۔ چونکہ یہ باتیں ساری ہمارے معاشرے میں اس وقت پائی نہیں جاتی، اس لیے ہمیں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ تسلسل سے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کی ایک یہ بھی عادت مبارکہ تھی جس کو ہمیں یقیناً اپنانا چاہیے، اور جو ہمارے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ ہمیشہ یہ عمل کیا کرتے تھے جب بھی کبھی آپ کا وضو ختم ہو جاتا تو آپ فوراً وضو فرما لیا کرتے تھے، یعنی آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے ناظرین کرام۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا تھا کہ جب آپ زمین پر چلتے تھے تو آپ کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور اولیاء کرام صحابہ کے بعد ان کا یہ معمول رہا کہ وہ بھی ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی اولیاء کرام کی سیرت کا یہ حصہ ضرور اپنانا چاہیے، کیونکہ باوضو رہنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس سے ہمارے لیے طہارت بھی ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آتا ہے اگر ہم باوضو ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم فوراً جا کر نماز ادا کر لیں۔ وضو کرنے میں بہت سارے لوگ سستی محسوس کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کی عبادت یعنی نماز بھی ان سے رہ جاتی ہے۔ باوضو رہنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے کہ باوضو رہنے کی کتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ یقیناً ان کی سیرت کا یہ حصہ ہمیں ضرور اپنانا چاہیے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادات کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنا اور مشکلات میں ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے پیش رہنا، یہ سارے گوشے بھی آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک یہ بھی معمول تھا کہ آپ ہمیشہ سخاوت کے میدان میں جو ہے وہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال و دولت آتا، جتنے بھی نذرانے آتے، آپ اپنا وہ سارا سرمایہ فقراء کی خدمت کے لیے وقف کیا کر دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو قابلیت دی، جو مقام دیا، جو رتبہ دیا، وہ ساری صلاحیتیں آپ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے،
چونکہ آپ کا چرچا تھا، آپ کی شہرت تھی۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیکھنے کے لیے کہ آپ جب حج پر روانہ ہوئے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اب اس علاقے کے جتنے بڑے بڑے امراء تھے، صاحب ثروت لوگ تھے، سب یہ تمنا کر رہے تھے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں قیام کریں گے، لیکن آپ نے کسی بھی صاحب ثروت اور امراء میں سے کسی کے گھر پر قیام نہیں کیا۔ عموماً ہمارے ہاں رواج یہی ہوتا ہے، جب کوئی بڑی شخصیت کسی علاقے میں آتی ہے تو وہ کسی بڑے شخص کے ہاں قیام کرتی ہے تاکہ اس کے لیے سہولتیں زیادہ ہو۔ لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک اس علاقے کے غریب شخص کے گھر میں قیام کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ اس علاقے کا غریب شخص تھا، فقیر شخص تھا۔ جب آپ اس غریب کی جھوپڑی میں چلے جاتے ہیں، رکتے ہیں، تو آپ سے ملنے کے لیے سارا علاقہ امڑ آتا ہے، سب لوگ آپ کو تحائف دیتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کا قیام وہاں سے ختم ہوتا ہے تو آپ سارے وہ نذرانے اور تحائف اس غریب شخص کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ یوں وہ شخص جو اس علاقے کا فقیر کہلاتا تھا، اس کا شمار بھی امراء میں ہونے لگتا ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا، ان کی ہمدردی کرنے کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے ہمیں قابلیتیں دی ہیں، یا ہمیں اگر کوئی شہرت ملی ہے، یا ہماری سفارش سے، ہماری زبان سے کہنے سے اگر کسی کا کوئی کام ہو سکتا ہے، تو ہم بغیر کسی سے کوئی تحفہ، کوئی عوض لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ان صلاحیتوں کو مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک یہ بھی معمول رہا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مشاہدے اور تجربے میں یہ بات رہی ہے کہ میں نے ساری زندگی جو عبادات کی ہیں اور جو حجابات میرے سامنے سے ہٹے اور کشف کے ذریعے جو کچھ مجھے معلوم ہوا، آپ فرماتے ہیں جب میں نے اعمال کی تحقیق کی تو تمام اعمال کے اندر میں نے 2 عمل ایسے پائے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک عمل کہ جب کوئی شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی سیرت سے ہمیں یہ 2 باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ جو مجبور نادار لوگ ہیں، جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، اگر ہم سے ممکن ہو سکے تو ہم انہیں ضرور کھانا فراہم کریں۔ اسی طریقے سے ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا آپ کو اتنا بلند مقام، یہ رتبہ کیسے ملا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عمل ساری زندگی اپنا کے رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بلند رتبہ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت معمولی سی بات لگتی ہے، ناظرین کرام یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کا موازنہ کریں تو ہم قدم بقدم صبح شام ہر وقت نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارے راستے میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی بے برکتی آتی ہے، ہمارے رزق کے اندر کتنی اس سے کمی آتی ہے، ہمارے گھروں میں اس سے کتنی نااتفاقیاں بڑھتی ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم یہ عمل ہی اپنا لیں جو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی تھی جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے والدہ کی نصیحت کو ہمیشہ زندگی بھر اپنے ساتھ اپنے پلو میں باندھ لیا اور اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب اللہ نے بہت بلند مقام عطا کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ رتبہ اس لیے دیا کہ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی کا موازنہ کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن شخص بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں، تو ان کی سیرت کی یہ خوبصورت باتیں ہمیں اپنانی چاہیے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام کن اعمال کی وجہ سے دیا تھا۔ انہی اعمال میں سے ان کا ایک یہ بہترین عمل ہے کہ آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یقیناً آپ کی رہنمائی اس حوالے سے ضرور ہوئی ہوگی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کے کتنے حسین گوشے ہیں، آپ کتنے بہترین عمل کیا کرتے تھے، کتنا انسانیت سے محبت رکھتے تھے اور کتنے آپ عبادت گزار تھے۔ ناظرین کرام نیکی کی کوئی بھی بات ہو، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اس پہ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ یقیناً انسان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تک یہ جو آواز پہنچتی ہے،
99 چینل کے ذریعے آپ اسے خود بھی سنیں، عمل کریں اور اس کو مزید آگے شیئر کیا کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ آنے والے پروگرام تک اپنے میزبان مفتی محمد وسیم صادق بندگی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ میں قادری دیوانہ، میں قادری مستانہ، میں قادری دیوانہ، میں قادری مستانہ، یا غوث فقیروں کی، یا غوث فقیروں کی